یہ کہانی سننے کے بعد آپ دل پر اپنا ہاتھ رکھ لیں گے کہ کیا کوئی پھپھی اتنی بھی ظالم ہو سکتی ہے کہ اپنی ہی 3 سالہ بھتیجی کا جو ہے وہ قتل کر دے، اس کا گلا دبا کے مار دے۔ یہ واقعہ گزشتہ دنوں پیش آیا، وزیرستان کا علاقہ ہے جہاں پر یہ دلسوز واقعہ پیش آیا۔ اس بچی کے فادر جو ہیں وہ قطر میں رہا کرتے تھے، اور قطر میں جب ان کو اپنی 3 سالہ بیٹی کی موت کی خبر ملی تو ان پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ اور قاتل بھی کون؟ ان کی اپنی ہی سگی بہن۔ یہ کیا واقعہ ہے، کیسے سارا کچھ ہوا، یہ سارا کچھ آج کے ولاگ کے اندر شامل کریں گے۔ گزارش صرف آپ سے اتنی سی کہ لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا چینل کو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر شیطان اتنا حاوی آ جاتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو، اپنے اقتدار کو بھول جاتے ہیں، اور اپنی نفسی میں ہم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی جو ہے وہ اس بھیڑ پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو خاتون ہے، جو لڑکی ہے، جو کہ پھپھی تھی اس بچی کی، 3 سالہ بچی، جو اتنی پیاری معصوم سی بچی جس کو اس کی اپنی سگی پھپھو نے مار دیا۔ یہ کیا واقعہ ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جو صاحب ہیں، جو قطر میں مقیم ان کا بھائی ہے، اس نے جی اپنے خاندان والوں، گھر والوں کے کہنے پر پہلی شادی کی۔ پہلی شادی جو ہے وہ جب اتنی زیادہ چلی نہیں، ان کی وائف کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، ان کا انتقال ہوا۔ اب کس وجہ سے ہوا یہ مجھے نہیں پتا۔ دوسری شادی ان کے گھر والے جو ہے وہ تو کرواتے ہیں، اور اس کی جب دوسری شادی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ والی بچی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس وائف کے ساتھ اتنی انبن رہتی ہے، گھر والوں کی نہیں بنتی۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فیملیز کے اندر ساس کے ساتھ، نندوں کے ساتھ رہنا، اگر میاں آپ کے باہر ہے ملک سے، تو پھر آپ کا رہائش، آپ کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کی جو ہے وہ ان گھر والوں کے ساتھ بنتی نہیں تھی، نہ ساس کے ساتھ نہ نندوں کے ساتھ، اور بار بار ان کا لڑائی جھگڑا، بار بار ان کا پیچ اپ ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، جانا آنا۔ اس دوران میں ماں بیٹیاں بتاتی ہیں بھائی کو، وہاں پہ جو قطر میں بیٹھا ہوتا ہے، کہ یہ تو بالکل آپے سے باہر ہو چکی ہے، یہ اپنی بچی کو بھی نہیں دیکھ رہی ہوتی، ہمارے پاس ہی پھینک کے چلی جاتی ہے، یہ فادر کے گھر جا کے بیٹھتی ہے، اس کو لگام نہیں ہے، نہ گھر کے کام کرتی ہے، نہ اور کوئی پرابلم۔ اب وہ لڑکا اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہو چکا تھا کہ بار بار آ رہا ہے، بار بار فون آ رہا ہے، تو اپنی ماں سے بولتا ہے کہ آخر کرنا ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں اس کو رخصت کرو، اس کو طلاق دے دو، یہ بالکل بھی ہماری نہیں سنتی۔ تو ان ماں بہنوں کے کہنے میں آ کر وہ اس بندی کو طلاق دے دیتا ہے، اور بچی چھین کے جو ہے وہ اپنی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی دادی کے پاس، اور اس کو طلاق دے کے رخصت کر دیتے ہیں۔ اب یہ بچی چھوٹی سی تھی، اور 1 سال 1.5 سال تک یہ اپنی پھپھی کے ساتھ لگی رہی۔ اس کے بعد قطر میں رہنے والا بھائی واپس پاکستان آتا ہے، اور یہ تیسری شادی کرتا ہے۔ تیسری شادی کرتے اور تیسری شادی کے بعد جو ہے یہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کر کے بچی کی ذمہ داری دے کے خود قطر چلا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر بھی مصیبت یہ آتی کہ ان ماں بیٹیوں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی۔ یہ دونوں اتنی ٹاکسک ہوتی ہیں، اتنا زیادہ مطلب برڈن ہوتا ہے، سمجھ لیجیے اتنا زیادہ گھٹن ماحول، کہ وہ ان کو، یہ لڑکی بھی بالکل ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور اتنی تو میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بیچ میں آنا پڑتا ہے ان کی صلح صفائی کرانے کے لیے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے میاں آپ کا دور ہو اور آپ ساس نندوں کے رحم و کرم پہ ہو تو بڑی مشکل سے نپتی ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہو رہا تھا، اس لڑکی کو بھی جو ہے وہ نبھانا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ پر اب جو ہے نا وہ جو قطر میں بیٹھا ہوا لڑکا تھا نا، وہ سمجھ گیا تھا کہ غلطیاں کہاں آ رہی ہیں۔ شاید میری ہی ماں بہنیں جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی، جو میری بیویاں، ہر بیوی میں تو غلطی نہیں ہوگی، چلو دوسری کے سمجھ میں آ رہا، تیسری کو کیا پرابلم تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس کی والدہ کہتی ہے بھائی اس کو رخصت کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو میں طلاق نہیں دے سکتا، اس کو میں الگ کر دیتا ہوں، اگر یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے، تو ہم اس کے لیے گھر الگ کر دیتے ہیں، اور اس گھر کے جو اوپر والا پورشن تھا اس کے اندر اس کو الگ کر کے اس کا کچن وغیرہ الگ کر دیا جاتا ہے، اور تیسری والی جو اوپر شفٹ ہو جاتی ہے۔ وہ جو 3 سالہ بچی تھی وہ نیچے دادی کے پاس ہی رہتی۔ اب تک جو ہے وہ 2 سال کی ہو گئی، اس کو بولنا آ گیا، تو اپنے آگے اپنی پھپھو کو دیکھتی تھی، تو پھپھو کو یہ ماں سمجھتی تھی، تو وہ اس کو ماما کہتی تھی۔ پھپھو بھی لاڈ پیار کرتی تھی اس کے ساتھ، اور ماما کہتی تھی، اس کے ساتھ رہتی تھی، سونا جاگنا کپڑے وغیرہ سارا وہی کرتی تھی۔ نند کبھی کبھی اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اس کو بھیجا جاتا تھا، اس کی والدہ آتی تھی، سیکنڈ والی جو وائف تھی، اور اس کا بھی ملاقات رہتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب یہ لڑکی جو ہے وہ ظاہر جوان تھی، جوان ہو گئی تھی، رشتوں کی عمر آ گئی تھی، شادی کے قریب تھی۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ اس کی والدہ نے بولا بھائی رشتے کرانے والوں کے کوئی اچھے رشتے ہوں تو میری بیٹی کے لیے لایا جائے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ علاقے میں بڑا مشہور تھا کہ لڑکی ماں بیٹیاں دونوں کافی تیز ہیں اور بہوؤں سے نہیں بنتی ہے، اور یہ والی ساری چیزیں جو کہ ایک رشتے کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ محلوں میں پھیل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ رشتے کرنے والے جب آتے تھے، ایک رشتہ جو کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، ایک رشتے کرنے والی نے ایک رشتہ دکھایا، اور وہ شام کی چائے
چائے کے اوپر آ گئے، لڑکا بھی ان کی فیملی بھی آئے، چائے پی رہے تھے، اتنے میں یہ جو بچی تھی چھوٹی، یہ بھاگتی ہوئی آتی ہے اور ٹرے میں جو پکڑ کے جو لڑکی اندر ٹرے میں چائے لے کر آ رہی ہوتی ہے اس کو پیچھے سے آ کے پکڑ لیتی ہے، کہتی ماں 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 ماں۔ اب جو رشتے کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ دیکھنے آئے تھے وہ سارے کھڑے ہو جاتے اور وہ کہتے کہ بھی آپ نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ تو جو ہے وہ شادی شدہ ہے، اس کی تو بچی ہے اور آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ایک شادی شدہ لڑکی کا جو ہے ہمارے کنوارے بیٹے کے ساتھ شادی آپ کرا رہے تھے۔ تو وہ کھڑے ہو جاتے چائے چھوڑ کے۔ اب وہ جو ماں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے، وہ کہتے ہیں ارے نہیں نہیں آپ بات سنیں، یہ اس کی بیٹی نہیں، یہ تو اس کی پھپھو ہے، مگر اصل میں یہ بچی جو ہے نا اس کی والدہ تو کہیں اور رہتی ہے۔ تو وہ کہتے کہ نہیں نہیں ہم ایسے گھر میں شادی نہیں کر سکتے، کہہ کے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ لڑکی بڑی فرسٹریٹ ہوتی کیونکہ یہ کوئی تیسرا ہی چوتھی دفعہ ہے کہ یہ والا واقعہ ہو گیا تھا اور اس کو بڑی کوشش کرتے ہیں رکھنے کی، بند کرنے کی، مگر کہیں نہ کہیں سے بھاگ کے آ جاتی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگلے دن رپورٹ درج کرائی جاتی ہے کہ بھائی یہ جو بچی تھی نا یہ مل نہیں رہی ہے اور گم ہوئی ہے، ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی دادی جو ہے نا یہ رپورٹ درج کراتی ہے کہ بھائی ہماری بچی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اب وہ پولیس آتی ہے، ان سے انویسٹیگیشن کرتی ہے، سارے کچھ دیکھتی ہے۔ جو ماں ہوتی ہے، جو سیکنڈ ماں جو کہیں اور رہتی تھی، اس کو فون کیا جاتا ہے، وہ بھی بڑی پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے نہیں میرے پاس تو نہیں آئی۔ اچھا اس کو کافی ڈھونڈا جاتا ہے، وہ گھر کے تمام لوگوں کے ساتھ پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں، بات ہوتی ہے، اہل محلہ سے تمام چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، پتہ کسی حتمی رپورٹ پہ نہیں آ پا رہے تو پھر اب تو اگلے دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو لاش ہے بچی کی وہ گھر کے پچھلی گلی جو ہے وہاں سے برآمد ہو گئی ہے۔ جب بچی کی لاش ملتی ہے، اب پولیس جب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آخر اگر یہ بچی کی لاش گھر کے ہی پیچھے گیٹ کے پاس پڑی ہوئی تھی تو آخر اس کو مارنے والے بھی گھر کا ہی کوئی فرد ہوگا۔ اب اس کے جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس میں کوئی زیادتی کے شواہد نہیں ملے اور موت کی وجہ تھی جی ناک اور منہ کو جو ہے وہ دبا کے جو ہے اس کا سانس کھوٹ کے اس بچی کا مارا گیا تھا۔ اب پولیس کو شک ہوتا ہے گھر کے لوگوں کے اوپر، تو جو ستیلی ماں ہوتی ہے اس سے بھی بات ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر وہ مارے گی بھی تو اس کے اوپر سے لے کے اس دروازے تک آنے کا کافی زیادہ ڈسٹینس ہے، اور جبکہ جو اس کی پھپھی کا روم تھا اس سے جو یہ دروازہ تھا، جو پیچھے بیک یارڈ کا جو دروازہ تھا پیچھے بیک کا، وہ 7 یا 8 قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ ان کو تھوڑا شک ہوتا ہے اور وہ پھپھی کو تفتیش کے اندر لیتے تو پھپھی جو ہے وہ سارا کچھ اگل دیتی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے کافی عرصے سے میرا شادی ہونا چاہتے پر اس بچی کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو پا رہی تھی، لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ میری کوئی ناجائز اولاد ہے یا میری کوئی پہلے سے شادی اس کی بچی ہے اور ہم اسے چھپا رہے ہیں، جبکہ اس بچی کی وجہ سے ہماری زندگی برباد، میرے اتنے رشتے چلے گا۔ اور میں اتنی فرسٹریٹ تھی اور مجھے اس بچی پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ جب لاسٹ والا رشتہ گیا جو مجھے بہت پسند تھا، اس پہ مجھے اس بچی پہ اتنا غصہ آیا کہ میں اس ڈپریشن کے اندر، غصے کے اندر میں نے اس کا جو ہے نا منہ گھوٹ کے اس کو قتل کر دیا اور لاش جو ہے میں نے گلی میں پھینک دیا، استغفر اللہ۔ اس کے بعد جو ہے پولیس نے اس کو زیر حراست لے لیا، اس کے اوپر قتل کا مقدمہ درج کیا گیا اس چھوٹی 3 سالہ بچی کا۔ اور یہ ایک ایسا بھیانک کیس تھا جسے سننے کے بعد آپ کی اور میری تو روح کانپ گئی کہ دنیا میں ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں، اتنے ظالم و سفاک بھی ہوتے ہیں کہ اپنی خوشیوں کی خاطر اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا گلا دبا کے مار سکتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ مجھے ضرور اپنے قیمتی آراء کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اپنے کیا بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔